اور ان کو کام کاج سے منع کیا ہے. کوئی کام نہیں کر سکتے آپ, کاروبار نہیں کر سکتے. وہ دن صرف اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دیا گیا تھا. اس دن صرف اللہ کی عبادت کرنا. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ کچھ لوگ کھلا کھلا اللہ کی نافرمانی کرنے لگے, کاروبار کرنے لگے, مچھلیوں کا شکار کرنے لگے. اور اس میں سے ایک گروہ یہ ایسا بن گیا, اس دن صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے. لیکن جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں, جو اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں, ان کو منع نہیں کرتے تھے, ان کو روکتے نہیں تھے. لیکن ان میں سے ایک گروہ ایسا بنا, اس دن اللہ کی عبادت ہی کرتے تھے, اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, جو اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں, ان کو منع بھی کرتے تھے. ایک وقت ایسا آیا, اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا آیا کہ پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا. ان کی شکل بندر کی شکل بنا دی گئی اور ان کو ہلاک و برباد کر دیا گیا. ذرا آپ غور کرو, جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے, اللہ کے حکموں کو توڑ رہے تھے, ان پر اللہ کا عذاب آنا تھا, ان کو برباد کر دیا جانا تھا. لیکن جو لوگ اللہ کی عبادت کر رہے تھے, اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے تھے, پھر ان کو کیوں بندر کی شکل بنا دیا گیا, کیوں ان کو ہلاک کر دیا گیا؟ بتاؤ, ان کا جرم کیا تھا؟ وہ تو اللہ کی عبادت کر رہے تھے, اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے تھے. ان کو کیوں ان کی شکلوں کو بندر کا شکل بنا دیا گیا؟ ان کو کیوں ہلاک و برباد کر دیا گیا؟ یہ قرآن کا واقعہ ہے. ان کا جرم یہ ہے کہ ان کے آنکھوں کے سامنے برائیاں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, مگر منع نہیں کرتے ہیں, بس اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے, اور ان کو بھی ہلاک کر دیا. آج ہم سمجھتے ہیں ہم توحید والے ہیں, ہم نمازی ہیں, ہم کتاب و سنت والے ہیں. ہمارے پاس میں, ہمارے محلے میں میرے بھائیوں کوئی اللہ کو چھوڑ کر میرے بھائیوں کس کے آگے اپنے ماتھے کو ٹھیک رہا ہے. ہمیں ذرا بھی تکلیف نہیں, ذرا بھی احساس نہیں, وہ فکر نہیں. ارے ایک پرندہ پرندہ اللہ کو چھوڑ کر جو سورج کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو تڑپ اٹھا. فوراً وہ کیا کر سکتا؟ فوراً وہ دوڑے سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے, بتا دیتا ہے ہمارے آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے مخلوق جو سو کہاں جھک رہی ہے. ہمیں ذرا بھی تڑپ نہیں, ذرا بھی احساس نہیں, ہمارا دل اتنا مردہ ہو چکا ہے. میرے بھائیوں, اگر ہمارا معاملہ ایسے رہے گا, اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ قرآن پڑھ کے دیکھو, قرآن میں سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مسلمانوں, قرآن میں انسانوں کے لیے جو دلیلیں, جو ہدایتیں نازل فرمایا ہے, جو اسے چھپاتے ہیں, لوگوں کو نہیں بتاتے, چھپانے والوں پر یلعنہم اللہ, اللہ کی لعنت برستی ہے. ویلعنہم اللاعنون, اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوتی ہے, فرشتوں کی لعنت اور سب سارے مخلوقات کی لعنت برستی ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کرو, قرآن کس کے پاس ہے؟ ایک یہودی کے پاس نہیں ہے, عیسائی کے پاس نہیں ہے, غیر مسلم کے پاس نہیں ہے, قرآن ہمارے پاس ہے. اب کون چھپا رہا ہے؟ ہم چھپا رہے ہیں. اگر چھپاتے ہیں, چھپانے والوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے. اللہ کی لعنت سے ہم محفوظ رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی آیت میں بتاتا ہے تم اللہ کی لعنت سے, مخلوق کی لعنت سے اگر بچنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ الا الذین تابوا, توبہ کرو. تم نے دین کو چھپایا, تم نے حق کو چھپایا, الا الذین تابوا, توبہ کرو, اصلاح کرو. تم سے جو بھول ہو چکی ہے, تم سے جو کوتاہی ہو چکی ہے, اصلاح کر لو. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا, اب بیان کرنا شروع کر دو, اللہ کے بارے میں بتاؤ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ, قرآن کے بارے میں بتاؤ. آج ہم نہیں بتاتے, اسی لیے تو آج ہم کو فسادی کہتے ہیں, جہادی کہتے ہیں, جھگڑالو کہتے ہیں. ہمارے بغل میں کوئی بیٹھنا نہیں چاہتا ہے, ہم نے چھپایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واللہ لاکھوں کروڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں. میرے بھائیو, عیسائی ہیں کتنے, دیکھو ان کے اسکول
اولڈ ایج ہوم میں رکھتے ہیں، ان کو اچھا کھانا دیتے ہیں۔ دیکھو ہم تو نوجوانوں پہ فوکس کرتے ہیں، وہ لوگ تو بوڑھوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ واللہ تلنگانہ میں 50% جو یتیم خانے عیسائیوں کے، یتیم ہندو بچوں کے لیے، یتیم مسلمان بچوں کے لیے، یتیم عیسائیوں